جو آپ کا ہے وہ آپ کا ہی رہے گا، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جائے، وہ آپ کا تھا اور آپ کا ہی رہے گا۔ لیکن جو آپ کا ہو کے بھی کسی اور راستے میں چلا گیا ہے تو وہ آپ کا کبھی تھا ہی نہیں۔ تو ایسے شخص سے کبھی بھیک نہ مانگے کہ تم میرے بن کے رہو، آپ اسے آزاد چھوڑ دیں۔ اگر وہ آپ کا ہے تو واپس آپ کے پاس ہی آئے گا، اور اگر نہیں آیا تو وہ آپ کا کبھی تھا ہی نہیں۔ آپ اتنے سستے نہیں ہو کہ آپ اس شخص کے پیچھے بھاگ رہے ہو جس کو آپ کا احساس تک نہیں ہوا، جس نے آپ کی نزدیکیوں کی قدر تک نہیں کی۔ آپ خود کی قدر کریں، کیونکہ آپ خود بہت قیمتی ہو، اور قیمتی چیزیں کسی کے پیچھے بھاگا نہیں کرتی، بلکہ قیمتی چیزوں کو خریدا جاتا ہے اور خرید کر اپنا بنایا جاتا ہے۔ لیکن جب اس شخص کو آپ جتنا مخلص شخص نہیں ملتا تو وہ مر کے آپ کے پاس ہی آتا ہے، لیکن تب وہ شخص ہمارے دل و دماغ سے اتر چکا ہوتا ہے، تب اس کو آپ کے قیمتی ہونے کا احساس ہوتا ہے کہ میں نے اتنی قیمتی چیز کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے کھو دیا۔ پر تب صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے، اور وہ اسی پچھتاوے میں روز مرتا اور روز جیتا ہے، کیونکہ وہ پچھتاوے کی صورت میں ایک سزا بھگت رہا ہوتا ہے، اور وہ اسی سزا کا حقدار تھا۔ تو خود کی قدر کریں، آپ بہت قیمتی ہیں۔ الحمدللہ اب مجھے دنیا کی چیزیں متاثر نہیں کرتی۔ اچھے لباس، اونچے عہدے، اونچے اسٹیٹس اور دولت میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ مجھے تو بس اللہ کی محبت چاہیے، جو ان سب چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں وہ نہیں دیا، یہ نہیں دیا، وہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، لیکن ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اس نے ہمیں جو دیا ہے، کیا ہم اس کے بھی قابل ہیں؟ وہ جو کرتا ہے ہمارے لیے، کیا ہم اس کے لیے وہ سب کرتے ہیں؟ جب ہم اس سے غافل ہو جاتے ہیں تو وہ ہم سے کیوں نہیں غافل ہوتا؟ جب ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں تب وہ ہمیں کیوں نہیں چھوڑتا؟ جب ہم اس کے حکم کی لاج نہیں رکھتے تو وہ ہمارے آنسوں کی لاج کیوں رکھتا ہے؟ ہم یہ سب سوچتے ہی کہاں ہیں؟ ہم اپنی دنیاوی محبتوں میں کھو کر اس کی محبت کو خاطر میں لاتے ہی کہاں ہیں؟ مگر پھر بھی وہ ہم سے کبھی منہ نہیں موڑتا، ہمیشہ ہمارے لوٹ آنے کا انتظار کرتا ہے، ہماری طرف دی ہوئی ایک آہ بھی نہیں سن سکتا، اور ہمیں سب عطا کر دیتا ہے۔ جتنی محبت ہم ان انسانوں سے کرتے ہیں جو ہمیں رسوا کر دیتے ہیں، اتنی محبت اگر ہم اللہ سے کریں تو کبھی رسوا نہ ہو۔ بس یہ بات سمجھنے میں کبھی کبھار ہم ساری عمر لگا دیتے ہیں۔ ٹوٹ گئے ہو تو کیا ہوا، محبت میں ہار گئے ہو تو کیا ہوا، گناہ کر بیٹھے ہو تو کیا ہوا، توبہ سے کتنے برس سے غافل ہو تو کیا ہوا، اللہ کو بھول گئے تھے تو کیا ہوا، اب تو یاد آ گیا نا، اب تو اس کی مصلیتیں سمجھ آ گئی نا، اب تو تمام گناہوں پہ شرمسار ہونا، یہی اس کی محبت ہے، یہی اس کا کرم ہے۔ جب اللہ کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو پہلے اسے گراتا ہے، پھر اسے اس کے عیبوں سے روشناس کرواتا ہے، اور توبہ کی توفیق تو تب تک نہیں ملتی جب تک اللہ نے معاف نہ کرنا ہو، صدیوں کے بعد ہو یا لمحوں کے بعد۔ جب بھی تمہیں اللہ کا خیال آئے تو اس کی جانب بھاگ جاؤ، وہ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، وہ غصہ نہیں ہوتا، وہ تو پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ جس نے تمہیں پیار کیا وہی تمہارے اس ٹوٹے ہوئے وجود کو دوبارہ سے بنا کر کھڑا کر دے گا۔ ان تمام لوگوں کے سامنے جنہوں نے تمہیں ریزہ ریزہ کر دیا تھا، پھر تم ناز کرو گے اپنے ٹوٹنے پر۔ اللہ کا کوئی بھی کام بے مقصد نہیں ہوتا۔ جو آنسو تم رات کی تاریکی میں خاموشی سے بہا رہے ہو، جو تکلیف تمہارے دل کو بے قرار کیے ہوئے ہے، وہ رب سب سے واقف ہے۔ ایک ماں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، تو وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ تمہارے لیے معجزے ہوں گے، اپنے معجزے پر یقین رکھو۔ اس کا کن تمہاری تمام تکلیفوں کو مٹا دے گا۔ ایک روز یہ درد ختم ہو جائے گا، بس ابھی صبر کرنے کا وقت ہے۔ تم صبر کرو، وہ انجان
نہیں ہے تمہاری سسکیوں سے، بس تھوڑا صبر اور تم دیکھو گے اپنے نصیب کا بدلتا ہوا پہلو۔ تاریک رات کے بعد کا سورج تم دیکھو گے اور وہ وقت بہت قریب ہے۔ میں نے اللہ سے کہا میں بہت پریشان ہوں۔ دل کی گہرائیوں سے آواز آئی، فانی دنیا کے پیچھے کیوں بھاگے تھے؟ میں نے اللہ کو بتایا میں غمگین ہوں۔ دل پھر بول اٹھا، کس نے کہا تھا خاک کے پتلے سے امید لگاؤ؟ میں نے پھر آنسو بھری نگاہ سے اللہ کو کہا مجھے واقعی بہت درد ہے۔ دل پھر چیخ پڑا، جب مقصد حیات سے ہٹو گے درد ہی پاؤ گے نا۔ میں نے اللہ سے پھر کہا یا اللہ، یوں بار بار کا ٹوٹنا برداشت نہیں ہوتا۔ دل پھر بول پڑا، کتنی بے وقوف ہو تم، جتنی بار ٹوٹ کر بکھرو گے اتنی ہی بار مضبوطی سے اٹھو گے۔ میں نے پھر کہا یا اللہ، مجھے لوگوں کے برے رویے مت دکھا، مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھ پر حقیقتیں منکشف نہ کر۔ دل پھر بول پڑا، حقیقتیں تم پر منکشف نہ ہوں تو تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ سے زیادہ نہ تمہارا کوئی خیر خواہ ہے، نہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے۔ میں نے پھر کہا یا اللہ، میں بہت تنہا پڑ گیا ہوں۔ دل بے ساختہ پھر بول اٹھا، تم کب تنہا ہو، ہر چیز کا خالق تمہارے ساتھ ہے، تیری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جو آپ کا ہے وہ آپ کا ہی رہے گا، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جائے، وہ آپ کا تھا اور آپ کا ہی رہے گا۔ لیکن جو آپ کا ہو کے بھی کسی اور راستے میں چلا گیا ہے تو وہ آپ کا کبھی تھا ہی نہیں۔ تو ایسے شخص سے کبھی بھیک نہ مانگے کہ تم میرے بن کے رہو، آپ اسے آزاد چھوڑ دیں۔ اگر وہ آپ کا ہے تو واپس آپ کے پاس ہی آئے گا، اور اگر نہیں آیا تو وہ آپ کا کبھی تھا ہی نہیں۔ آپ اتنے سستے نہیں ہو کہ آپ اس شخص کے پیچھے بھاگ رہے ہو جس کو آپ کا احساس تک نہیں ہوا، جس نے آپ کی نزدیکیوں کی قدر تک نہیں کی۔ آپ خود کی قدر کریں، کیونکہ آپ خود بہت قیمتی ہو، اور قیمتی چیزیں کسی کے پیچھے بھاگا نہیں کرتی، بلکہ قیمتی چیزوں کو خریدا جاتا ہے اور خرید کر اپنا بنایا جاتا ہے۔ لیکن جب اس شخص کو آپ جتنا مخلص شخص نہیں ملتا تو وہ مڑ کے آپ کے پاس ہی آتا ہے، لیکن تب وہ شخص ہمارے دل و دماغ سے اتر چکا ہوتا ہے۔ تب اس کو آپ کے قیمتی ہونے کا احساس ہوتا ہے کہ میں نے اتنی قیمتی چیز کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے کھو دیا، پر تب صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے، اور وہ اسی پچھتاوے میں روز مرتا اور روز جیتا ہے، کیونکہ وہ پچھتاوے کی صورت میں ایک سزا بھگت رہا ہوتا ہے، اور وہ اسی سزا کا حقدار تھا۔ تو خود کی قدر کریں، آپ بہت قیمتی ہیں۔